بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا امام اعظم کا سبق جاری تھا اور ہمارا رفع الیدین کا مسئلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے امام اعظم اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے مابین جو مناظرہ ہوا تھا رفع الیدین کے بارے میں، تو وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج سے وہ تمام جو موقف تھا رفع الیدین کے بارے میں، وہ آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، بہت اہم ہے۔ تو یہ ٹاپک رفع الیدین والا یہ مکمل ہوا۔ آگے سے قرآت کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان طریف ان ابی سفیان، طریف ابی سفیان سے روایت ہیں، وہ حضرت ابو نضر سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوضوء مفتاح الصلاة والتکبیر تحریمها والتسلیم تحلیلها۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو نماز کی چابی ہے، مفتاح مانے چابی، اور تکبیر نماز کی تحریم ہے، اور تسلیم نماز کی تحلیل ہے۔ تکبیر نماز کی تحریم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو وہ جو چیزیں نماز کے علاوہ کرنا جائز ہوتی ہے، کھانا پینا چلنا گھومنا، تو وہ نماز کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ نماز کی حالت میں کھا نہیں سکتا، کوئی بھی نماز کی حالت میں کوئی چیز پی نہیں سکتا۔ تو تکبیر کہنے سے نماز کے اندر دوسری چیزیں حرام ہو جاتی، اس لیے تکبیر کو نماز کی تحریم کہتے ہیں۔ اور جو سلام ہے بس تسلیم و تحلیل ہوا، اور سلام نماز کو حلال کرنے والا ہے، یعنی وہ جو تمام چیزیں نماز کی حالت میں جائز نہیں تھی، وہ سلام کے بعد جب سلام پھیرتا ہے بندہ تو تمام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وفی کل رکعتین فسلم، تو جب دو رکعتیں ہو جائیں، ہر دو رکعتوں کے بعد فسلم، تو سلام پھیر، ولا تجزی صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور کوئی نماز جائز نہیں ہے مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ فاتحۃ الکتاب یہ سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ کا نام ہے، جو کہ قرآن مجید کی شروعات، قرآن مجید کی افتتاح سورہ فاتحہ سے الحمد شریف سے ہوتی ہے، اس لیے اس صورت کو فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن پاک کو کھولنے والی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو وہ اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، اس کی نماز دوبارہ لوٹانا اس کو واجب ہے، کیونکہ ہمارے احناف کے نزدیک فاتحہ پڑھنا یہ واجب میں سے ہے، وجوب میں سے ہے، تو اس کے بغیر نماز واجب الاعادہ کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، وَمَعَهَا غَيْرُهَا، اور اس فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس کا غیر بھی ملانا ضروری ہے۔ مطلب سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور ملائی جائے گی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت بھی ملائی جاتی ہے۔ وفی روایت المقری، اور مقری کی روایت میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے مثلہ، مقری کی روایت میں امام اعظم سے اسی کی مثل روایتیں، یعنی مقری نے امام اعظم سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں اسی مثل الفاظ ہیں، اور آخر میں الفاظ زائد ہیں، وزاد فی آخر ہی قلت لابی حنیفہ، اور مقری کی روایت میں کی آخر میں یہ زائد ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا، ما یعنی بقولہ فی کل رکعتین فسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فی کل رکعتین فسلم کی کیا معنی ہے کہ ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرو، تو اس کی کیا معنی ہے؟ امام مقری نے امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ عرض کیا، تو امام اعظم نے فرمایا، قال یعنی التشہد، یعنی تشہد، یعنی ہر دو رکعت تشہد پڑھنا یہ ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، وہ قول المکری، تو مکری نے کہا صدقہ، کہ آپ نے سچ فرمایا، وفی روایت، اور دوسری روایت نحوہ، اسی طرح کی روایت ہے، یعنی یہی الفاظ ہیں، وزاد فی آخری، اور اس روایت کے آخر میں ولا تجزی صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، آخر میں ہے کہ نماز جائز نہیں ہے، نماز کامل نہیں ہے مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی فاتحہ پڑھے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ وَمَعَهَا شَيْءٌ، اور اس سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور چیز ملانا بھی یہ ضروری ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت بھی ملائے گا، تب جا کے نماز کامل ہوگی، جائز ہوگی، ورنہ نماز کامل نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یا کوئی صورت نہیں ملاتا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، ان عطاء ابن ابی رباح ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ ندا دی، کہ کیا ندا دی، کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ ولو بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے مگر قراءت کے ساتھ، اگرچہ فاتحۃ الکتاب ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے مگر قراءت کے ساتھ، اور اگر سورہ فاتحہ ہو۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کی شروعات میں سے، نماز کے اراکین بھی ہیں، نماز کی شرطیں بھی ہیں، تو نماز کی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن قرات کرنا بھی ہے، مطلقاً کوئی بھی کہیں سے بھی تلاوت کرنا یہ نماز کا رکن ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص مطلقاً کوئی قرات نہیں کرتا نماز کے اندر تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کو سرے سے دوبارہ ادا کرے گا، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کو بھول جاتا ہے یا کوئی صورت ملانا بھول جاتا ہے تو پھر نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر سجدہ سو دے گا تو پھر کامل ہو جائے گی، اگر سجدہ سو نہیں دیتا تو پھر اس کی نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہو، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں عن حماد بن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر لا يجهرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد سے روایت ہے، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے، لا یجہرون، جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے کوئی چیز کہنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تمام احباب نماز کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو اہل حدیث ہیں، وہ اہل حدیث جو آج کا فرقہ ہے، وہ نماز کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے کہتے ہیں، مقتدی بھی قرات کرتا ہے اور امام بھی قرات کرتا ہے، اور آخر میں سورہ فاتحہ کے بعد جب آمین کہا جاتا ہے تو وہ آمین بھی بلند آواز سے کہتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، سورہ فاتحہ اور جو دیگر صورت ملانا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو یہ صرف امام پڑھے گا، امام کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، صرف امام کی قرات
سماعت کرے گا، اگر نماز جہری ہو اگرچہ نماز سری ہو۔ پانچوں نمازوں کے اندر امام کے پیچھے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مطلقاً قرات نہیں کرے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ کوئی اور سورت پڑھے گا۔ اسی طرح وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح وہ آمین تو کہے گا لیکن پست آواز میں کہے گا، اتنا کہے گا کہ وہ صرف خود ہی سن لے۔ تو آمین کے متعلق آگے احادیث بھی آئیں گی، تو آپ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آمین آہستہ آواز میں کہنا یہ واجب ہے، یعنی اتنا کہے کہ بندہ خود ہی سن سکے، بلند آواز سے کہ مسجد پوری گونج جائے، یہاں آس پاس لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آواز سنائی دیں، تو اتنی آواز میں کہنا آمین یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اسی جہر کے متعلق بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے متعلق حدیث پاک ہے، ان ابی سفیان ان یزید بن عبداللہ ابن مغفل، ابو سفیان روایت کرتے ہیں یزید بن عبداللہ بن مغفل سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہو صلی خلف امام، کہ یزید بن عبداللہ نے ایک امام کے پیچھے نماز ادا فرمائی، فجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ جو امام تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، اس امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا، فلما انصرف، تو جب امام اور حضرت عبداللہ بن مغفل نماز سے فارغ ہوئے تو امام کو حضرت یزید بن عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ یا عبداللہ، امام کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، احبس عنا نغمتک، یہ اس کے اندر غلطی ہے، یہ نعمتک لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں نغمتک، یعنی تو ہم سے اپنا نغمہ بند رکھ، احبس بند رکھ، عنا ہم سے، نغمتک اپنا نغمہ، حاضی یہ نغمہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بلند آواز سے کہہ رہا تھا، تو حضرت یزید بن عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ آپ اپنی نغمے کو بند رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو امام کہہ رہا تھا، جی یہ جو آپ نے پڑھا ہے نعمتک ہے نعمتک ہے، یہ نغمت کا ہے نا، نعمت کا نہیں ہے، یہ یہاں پر نعمتک ہے، نہیں، یہ غلطی ہے، اصل میں ہے نغمت کا، نون پر زبر ہے اور یہاں پر عین نہیں ہے بلکہ غائن ہے، انا نغمت کا حاضی، تم اپنے اس نغمے کو بند رکھو ہم سے، کیونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہہ رہے تھے، تو گویا کہ اس کو حضرت یزید بن عبداللہ نے نغمے کا نام دیا ہے۔ فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابن عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی تو میں نے نماز ادا کی ہے، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وخلف ابو بکر و عمر و عثمان، اور میں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے بھی میں نے نماز ادا کی ہے، فلم اسمعہم یجہرون بہا، تو میں نے ان کو نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوں، ولم اسمع، اور میں نے نہیں سنا ان کو کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے ہوں، یعنی وہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، وہذا